السلام علیکم، دس اعجاز بخاری اور آج کا ہمارا موضوع ہے سیریس سوبر سڑیل۔ ہاں، ہنسی تو آئی ہوگی آپ کو۔ سیریس سوبر سڑیل تینوں کی ابتدا سین سے ہوتی ہے، تینوں مختلف ہیں۔ ان تینوں کے درمیان فرق سمجھنے والے توازن کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف ان کی بلکہ ان سے جڑے تمام لوگوں کی زندگی زہریلی ہونے سے بچ سکتی ہے۔ جی ہاں، توازن قائم کر کے زندگیوں کو زہریلا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، اور اس بات کی سمجھ سے جڑا احساس بھی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن یہ والا احساس عام طور پر نہیں پایا جاتا، اور جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں بے سکونی پائی جاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا شکار چھوٹے اور بڑے افسران ہوتے ہیں، جو سوبر دکھنے کے چکر میں سیریس ہونے کی کوشش کرتے اور ناکام ہو کر جی ہاں سڑیل بن جاتے ہیں، اور یوں شکاری خود جہاں شکار ہوتا ہے۔ احساس برتری دراصل احساس کمتری کی کمتر شکل ہے، جو ایک مرتبہ لاحق ہو جائے تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لیتی، اور اس کا شکار کڑتا اور سڑتا رہتا ہے، اور جو کڑتا اور سڑتا رہتا ہے وہ ساڑ کے چھوڑتا نہیں، ساڑتا رہتا ہے، اس لیے سڑیل کہلاتا ہے۔ معاشرے میں عہدوں میں تیزی سے تبدیلی کی وجہ سے یہ بیماری بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بے شک اللہ محفوظ رکھنے والا ہے۔ زور سے نہ ہنسنا، ہر بات پر رسپانس نہ دینا، کرنا، ادھر منہ کر کے بات کرنا، کوئی بات کر رہا ہو تو ڈرار میں سے کچھ ڈھونڈنے لگ جانا، فون پر بات شروع کر دینا، بات کے دوران کسی کو بلا لینا، میسج پڑھنا شروع کر دینا، یہ وہ عام علامات ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی، اور یقیناً آپ میں سے کچھ تو مسکرا بھی رہے ہوں گے، اور کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا سا وہ سڑ رہے ہوں۔ لیکن ضرورت احساس کی ہے اگر پیدا ہو جائے تو، حالانکہ احساس بھی اپنے اندر دو سین رکھتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر سوبر اور سیریس کے چکر میں سڑیل بنا دیتا ہے۔ جدید یا قدیم دونوں اقسام کی تحقیق اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ ایسے لوگ، اور خاص طور پر یہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جلدی بیماریاں ان کو اندر عام پائی جاتی ہیں، اور بہت جلدی سے ان کو جلدی بیماریاں اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، اور پھر جب تک جان نہ جائے یہ نہیں چھوڑتی۔ اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ بعض اوقات لوگ اصول اور ڈسپلن کی بنیاد پر بھی اپنے آپ کو یہ والی بیماری لگوا لیتے ہیں۔ کبھی کبھار تو جسٹیفیکیشن کے چکر میں اپنے آپ کو غلط ہی راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام تر سمجھانے والے سمجھ نہیں آتے، اور غصہ ہر عمل پر غالب ہوتا ہے، اور جب غصہ غالب تو غالب امکان غلط اور غلطی پر مصر ہونے کا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کان سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے، آنکھیں دیکھتی تو ہیں مگر دکھا نہیں سکتی، اور آہستہ آہستہ سخت ختم ہو جاتی ہے۔ یوں احساس کمتری احساس برتری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور انسان دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ دور کن سے ہوتا ہے؟ انہی اپنوں سے کہ جن کے ہونے سے اس کا ہونا تھا، اور یوں اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے اس معاشرے میں کہ اس معاشرے کی محترم و مکرم ہستیاں ایک ایک کر کے وہ ہوتے جا رہے ہیں کہ جن کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اور فرق نہیں پڑتا اس معاشرے کو جس کا وہ حصہ تھے یا ہیں۔ یوں معاشرہ رہنماؤں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس معاشرے میں رہنما نہ رہے وہ بے رحم معاشرہ کہلاتا ہے، جہاں مار کھانے والے کی بے بسی کو جوش تو آتا ہے مگر ہوش قائم نہیں رہتا، اور مارنے والے کے ہوش پہ جوش غالب رہتا ہے، اور یوں مارنے کے بعد بھی اس پر غصہ رہتا ہے، اور وہ کڑتا اور سڑتا رہتا ہے، اور یہ سب ضمیر کی بے اطمینانی کا سبب ہوتا ہے۔ پچھلے دن ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بہت مطمئن دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر پہلے تو پریشان ہوا، پھر حیران ہوا کہ اس دور اور پھر اس شہر خرابی میں اس قدر اطمینان۔ پوچھنے پر علم ہوا کہ زیادہ علم والا نہیں، اس لیے زوم سے پاک ہے، یعنی گردن میں سریا نہیں، اور دوسرا یہ کہ مشورہ لیتا ہے مگر دیتا نہیں۔ پوچھا کیوں تو بولا بندہ سکھی رہندا ہے، سڑدا نہیں۔ جملہ عجیب ضرور لگا مگر متاثر کیا۔ تو قبلہ والد صاحب کی خدمت پیش ہوا، بی اے سید مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، ان کی خدمت میں پیش ہوا اور پوچھا کہ قبلہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو بتانا نہیں آیا، دراصل وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ عزت کرنے والا عزت کروانے والے سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عزت کا سبب ہوتا ہے۔ بات اچھی بھی لگی، آسان بھی، اور سمجھ بھی آئی۔ مزید وضاحت پہ پتہ چلا کہ لڑنے اور کڑھنے والی ہستیاں اپنی عزت کا سبب بننے والی ہستیوں کو بے عزت کرتی ہیں، اور سزا کا سبب بنتی ہیں، اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، اور بے شک اللہ محفوظ رکھنے والا ہے۔ سوبر سے سیریس اور سیریس سے سڑیل تک کا سفر زیادہ طویل نہیں، مگر انگریزی کا سفر بہت کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہر اس شخص سے جڑا ہے
جو بلا واسطہ یا بال واسطہ اس کے ساتھ جڑا ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. گاڈ بلیس us all.